السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سدو لیپری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے تیرے عشق کا امتحان۔ بیٹا اٹھ جاؤ اور کتنا سونا ہے، اب بس بھی کرو۔ ربیہ نے اٹھتے ہی اپنی ماں کو دیکھا جو کب سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھو بیٹا، کب تک سو گی؟ ربیہ نے جلدی سے اٹھ کر ٹائم دیکھا تو آج وہ یونیورسٹی سے لیٹ تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ تیاری کر کے وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملی اور اس کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ یونیورسٹی میں اس کی سب سے اچھی دوست تھی خنزا۔ ہیلو ربیہ، کیسی ہو؟ خنزا نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، تجھے کیا بتاؤں، آج پھر لیٹ ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی کلاس میں چلی جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آتا ہے تو کمرے کو تو اپنے خاص آدمی کو کال کرتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ سر، اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے جس نے یہ خبر پولیس کو دی تھی کہ ہمارا مال کہاں سے جانے والا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی نکالتا ہے۔ چل یار ربیہ، کچھ کھا کر آتے ہیں۔ ہاں چل یار، تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کچھ کھا کر آتے ہیں۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے سامنے بنی کینٹین کی طرف چل پڑتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر خنزا 2 برگروں اور 2 کولڈ ڈرنک لے کر ربیہ کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ اس کے بعد وہ دونوں برگر کھا کر باہر کی طرف نکل پڑتی ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہیں، ایک کار تیزی سے آ کر ان کے سامنے رکتی ہے۔ ایک آدمی اس میں سے نکلتا ہے۔ وہ خنزا کا بھائی تھا، شاویز۔ بھائی آپ؟ خنزا یہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ربیہ کافی دیر سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے اور سامنے بنے گھر میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اپنی پسٹل نکالتا ہے۔ سامنے بیٹھا آدمی بھاگ کر اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ارسلان ملک کسی پر رحم نہیں کرتا۔ ارسلان جلدی سے پسٹل اس کے سر پر تانتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے۔ جلدی سے اس کی لاش کو کہیں پھینک دو، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ربیہ کو اب یاد آیا کہ یہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے۔ شاویز بچپن ہی سے ربیہ کو پسند کرتا تھا۔ شاویز بہت پڑھا لکھا اور ذہین۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے اس نے امریکہ میں اپنا بزنس شروع کیا تھا، جبکہ ارسلان بھی اس کی بڑی خالہ کا بیٹا تھا۔ ربیہ کے بھائی کو بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ربیہ کا بھائی بہت خوبصورت تھا۔ بدقسمتی سے بچپن میں اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو اسے علاج کے لیے لبنان بھیجنا پڑا۔ کیونکہ دل پر بہت گہری چوٹ لگی تو لبنان کا ایک آدمی اسے اپنا دل دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ربیہ اور شاویز نے ایک دوسرے کو بہت کم دیکھا تھا۔ اور رہی بات ارسلان کی تو وہ اپنے والد کے ساتھ سعودیہ چلا گیا، حالانکہ وہ بھی ربیہ کو پسند کرتا تھا کیونکہ ربیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ شاویز کی ماں کا نام بھی ربیہ تھا، جبکہ اس کے والد کا نام ارسلان تھا اور انہوں نے ہی ارسلان کا نام اپنے نام پر رکھا تھا۔ ارسلان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے اس کی ہر فرمائش پوری کی گئی۔ اس کی والدہ کا نام عارفہ اور والد کا نام عادل تھا۔ ارسلان گھر میں داخل ہوا تو عادل صاحب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، وہ ہم ربیہ لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے والد کی بات سنتے ہی وہ مسکرانے لگتا ہے، جو اس کی ماں دیکھ لیتی ہے۔ موم، ہم کب جا رہے ہیں؟ بیٹا شام کو تمہارے والد کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تیاری کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی مراد انکل کی طرف گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، یہ کہتے وہ اپنے کمرے میں آتا ہے۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ وہ آج 1 سال بعد ربیہ سے ملنے والا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی وہ شاویز اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ربیہ بھی تھی۔ ہیلو آنٹی، کیسی ہیں؟ ربیہ کے کہتے ہی ربیہ اور ارسلان اس کو دیکھتے ہیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ارسلان صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ انکل، آپ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر آ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج شام کو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ چلو بیٹا، اب تم کھانا کھا لو۔ ہاں، اس کے بعد دونوں پیکنگ کریں گے۔ خنزا اس سے کہتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ شام کے وقت شاویز اپنے کمرے میں تھا، تبھی اسے یاد آیا کہ وہ ضروری فائل نیچے چھوڑ آیا ہے، تو وہ نیچے جانے لگتا ہے۔ تبھی وہ ربیہ کو دیکھتا ہے جو خنزا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ خنزا بیٹا، ذرا نیچے آنا۔ تو خنزا نیچے جانے لگتی ہے تو وہ شاویز کو اپنے کمرے کے باہر دیکھتی ہے۔ ارے شاویز بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ ویسے ربیہ کیسی ہے؟ ہاں بھائی، ہم دونوں تو بس سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے خنزا نیچے چلی جاتی ہے۔ شاویز جلدی سے نیچے آتا ہے، فائل اٹھاتا ہے
اور اوپر جانے لگتا ہے تو وہ دروازے کے پیچھے سے دیکھتا ہے تو اندر ربیہ بیٹھی اپنا حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ ربیہ نہانے کے بعد اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاویز تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خنزا نے جب شاویز کو اپنے کمرے کے باہر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ شاویز کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ ربیہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن وہ ہمیشہ حجاب میں ہی رہتی تھی۔ ربیہ کے گھر میں ربیہ، اس کی والدہ عافیہ اور اس کے والد عارف صاحب کافی امیر تھے۔ اس کا بھائی ارحام، وہ ایک کلب میں بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس بات سے انجان کہ موت اس کے پیچھے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ پیچھے دیکھتا ہے، سالار اس کی گردن اتار دیتا ہے۔ سالار کا خاص آدمی سے بتاتا ہے کہ اس کا جاسوس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ سالار غصے سے اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے اسے ڈھونڈو۔ اس کا آدمی ہاں کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی سے یاد آتا ہے کہ اس نے ربیہ کے گھر بھی جانا تھا، تو وہ سیدھا گھر پہنچ گیا۔ عادل صاحب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنی ماں سے ملتا سیدھا اوپر چلا گیا۔ ارحام اپنے کمرے میں بیٹھا آرام کر رہا تھا جب عارف صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اصل میں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ اب تم میرا کاروبار سنبھالو۔ نہیں، میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ عارف صاحب سر ہلاتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ارحام جلدی سے اٹھتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے۔ ارسلان، اس کے والد اور والدہ دونوں پہلے ہی نکل چکے تھے۔ ارسلان سیدھا اپنی فیکٹری پہنچا اور وہاں کا سارا کام مکمل کر کے عارف صاحب کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ تبھی اس کے کار پر گولیاں چلنے لگیں۔ ارسلان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ کافی حد تک تیز کر دی، اپنی سیٹ کے نیچے لگی پسٹل نکالی اور جلدی سے اپنے گارڈ کو کال کر کے انہیں اپنی لوکیشن بتاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارسلان کے گارڈ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ارسلان اور ملک یار کے گارڈز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ارسلان کے گارڈز انہیں روکنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ارسلان جلدی سے وہاں نکل کر گھر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ عارف صاحب کے گھر یوں اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ گارڈز کو تیار کرتا ہے، سارے ہتھیار گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ نکل پڑتا ہے۔ رابعہ اور خنزا شاویز کے ساتھ تھے، جبکہ ارسلان صاحب اور ربیہ بیگم علیحدہ گارڈز کے 2 گاڑیوں کے ساتھ تھے۔ شاویز کو آفس میں کام تھا، اس لیے وہ آفس کی طرف چل پڑا۔ رستے میں سے ایک شاپ نظر آئی تو وہ کچھ کھانے کو خریدنے کے لیے وہاں رکے۔ ان کے ساتھ 8 گارڈز کی گاڑیاں تھیں، جن میں سے 5 ربیہ کے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ وہ وہاں موجود چیئرز پر بیٹھ کے شاویز نے گارڈ کو باہر رکنے کو کہا تھا۔ ارے ربیہ، تم بھی تو کچھ آرڈر کرو۔ خنزا نے سامنے کھڑے ویٹر کو دیکھ کر کہا، ہاں میرے لیے ایک آئس کریم۔ جی میم، یہ کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی وہاں کا مینیجر بھاگتا ہوا آیا، کیونکہ ربیہ انڈسٹری کی CEO تھی، جو کہ اپنے ہوٹلز اور ہاسپٹلز کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ان کی انڈسٹری کی بہت سی کپڑے تیار کرنے والی فیکٹریاں تھیں، جن میں سے زیادہ تر ربیہ اون کرتی تھی اور باقی سب کو ارحام کے نام تھی۔ میم، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے ہوٹل میں تشریف لائیں۔ شاویز اور خنزا تو بس اس سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، تبھی وہاں ایک خوبصورت لڑکا داخل ہوا۔ ارے سمیان، تم یہاں؟ ربیہ کھڑے ہوتے اس سے ملتی ہے۔ یہ دیکھ کر شاویز کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ سمیان بہت امیر اور اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس کے والد کا نام راحیل اور اس کی والدہ کا نام زہرا تھا۔ سمیان کی والدہ رابعہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، وہ شاویز کو دیکھتے ہی پوچھتا ہے۔ وعلیکم السلام، شاویز اسے روکھے منہ کہتا ہے۔ تبھی وہاں ویٹرس آئس کریم سے لے کر آ جاتا ہے۔ یہ لے میم، آپ کی آئس کریم۔ ایک کام کریں، ایک آئس کریم ان کے لیے بھی لے آئیں۔ ربیہ کہتے ہی وہ ویٹر ہاں میں سر ہلا کر چلا گیا۔ ربیہ یار، میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے اس دن کی ڈیل کے بعد ناراض ہیں۔ سمیان شاویز کو ربیہ کو گھورتا دیکھ کر بولا، ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس دن آپ بہت جلدی میں ڈیل چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے، تو بس میں غصہ ہو گئی۔ چلیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے گھر ایک فنکشن ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آئیں۔ یہ کہتا سمیان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چلیں بھائی، اب ہمیں بھی گھر چلنا چاہیے۔ خنزا شاویز کو پریشان دیکھتے کہتی ہے، نہیں، تم دونوں جاؤ، آج میری احمد صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ربیہ کہتے ہی گارڈ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔
आर्य इंडस्ट्री में पहुंचते ही वहां मीटिंग रूम में सब लोग मौजूद थे। रबिया प्रोजेक्ट की फाइल्स उठाकर मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। कुछ ही देर में एमडी साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। मैं आप सबको अपनी न्यू होटल के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि तुर्की के इस्तांबुल में, एक न्यूयॉर्क और एक दुबई में बनेगा। मैं चाहती हूँ कि आप ये सब एक ऐसा मॉडल देख लें। ये कहते हुए वो सबको अपने होटल्स के मॉडल्स दिखाती हैं। मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। वहाँ बैठा एक मेंबर कहता है, जी इस प्रोजेक्ट के लिए हमें $5 मिलियन की ज़रूरत होगी। ठीक है, मैं आपको $100 मिलियन दूंगी, लेकिन इसमें मेरा 50% हिस्सा होगा। इसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आइज़ल पर गई, जो चलती हुई अंदर आ रही थी। आइज़ल का मीटिंग में बहुत नाम था। वो अंदर आते ही रबिया के गले लग जाती है। आइज़ल बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसकी वालिदा जोलिया और वालिद का नाम अज़मीर था। इसकी वालिदा बहुत ही अमीर और ताकतवर ख़ातून थी, जिन्होंने इसके वालिद की वफ़ात के बाद इसे इसकी छोटी बहन मारिया और भाई डायनल को पाला था। क्या हाल है रबिया, ठीक हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं वही छोटी लड़की हूँ जिसकी आपने कार एक्सीडेंट में जान बचाई थी। अरे आप वही छोटी लड़की हैं? रबिया ने इसे देखते ही कहा, जी मैं आपको पता बहुत मुश्किल से लगाया है। आइज़ल इसे देखते ही कहा, वो 16 साल की छोटी सी लड़की जो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। रबिया जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके अपने ऑफिस आ जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो सामने ही आइज़ल बैठी हुई गेम खेल रही थी। रबिया इसे अपने घर आने की दावत देती है तो वो राज़ी हो जाती है। रबिया अपनी गाड़ी निकालती है। इसके पीछे 2 गार्ड्स की गाड़ियाँ और साथ वाली सीट पर आइज़ल बैठी थी और आगे 3 गार्ड्स की गाड़ियाँ थी। रबिया अपने घर के सामने गाड़ी रोकती है और घर के अंदर चली जाती है। रबिया का घर बहुत बड़ा था। वो जैसे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, इसके साथ अरसलान अभी अभी आरिफ साहब के घर में दाखिल हुआ। इसकी नज़र रबिया पर पड़ी, जो आइज़ल के साथ अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अरसलान से देखता वहीं रुक गया। तभी आरफा बेगम वहाँ जाती हैं। अरे अरसलान बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। मुझे लगता है तुम्हें रबिया के साथ वाली लड़की पसंद आ गई है। मुझे भी वो अच्छी लगी। वो बहुत कम उम्र है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं आज ही तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। चलो अब अपने कमरे में जाओ। शावेज़ भी ऑफिस से सीधा घर आता है। वो सबसे पहले आरिफ साहब के साथ बैठता है और इनके साथ बातें करने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ रबिया और आइज़ल भी आ जाती हैं। तभी अरसलान की वालिदा भी वहाँ आ जाती है। कुछ ही देर में अरसलान भी वहाँ आ जाता है तो रबिया के वालिद सबको अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए कहते हैं कि शावेज़ और रबिया की मंगनी करना चाहता हूँ, अगर ये दोनों राज़ी हों। ये सुनने के बाद शावेज़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, जबकि रबिया ये सुनते ही वहाँ से चली जाती है। आइज़ल भी रबिया को जाता देख वहाँ से निकल जाती है। अरसलान के दिल में तो जैसे आग ही लग जाती है। कैसे इसकी वालिदा ये जानते हुए भी कि वो रबिया को पसंद करता है, फिर भी खामोश रही। इसकी वालिदा सुबह से इससे देख रही थी, लेकिन वो अभी भी घर नहीं आया था। वो ये सोचते ही कि कहीं वो घर छोड़कर ना चला जाए। जल्दी से रबिया के वालिद आरिफ साहब के पास आती हैं और इनको अरसलान की मोहब्बत के बारे में बताती हैं। वो रबिया से कितनी मोहब्बत करता है। ये सुनने के बाद आरिफ साहब तय करते हैं कि वो अरसलान की शादी रबिया से और शावेज़ की शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। आरिफ साहब उठते हैं और शावेज़ की वालिदा से बात करने चले जाते हैं, ताकि इन्हें वक़्त पर आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ये नहीं चाहते थे कि अरसलान ख़ुद को कुछ कर दे। शावेज़ एक ज़रूरी मीटिंग के लिए सऊदीया जा रहा था। तभी कुछ लोग इस पर गोलियां चलाने लगते हैं। शावेज़ के गार्ड भी इन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गाड़ी पर मुश्तमिल थे। शावेज़ के 5 लोग मारे जाते हैं। शावेज़ गोलियां चलाता वहाँ से निकलकर अपने 2 गार्ड्स के साथ दरख्त के पीछे छुप जाता है। इसी वक्त वहाँ 2 और गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिनमें 10 लोग सवार थे। वो बाकी के 8 लोगों के साथ मिलकर शावेज़ को ढूंढने लगते हैं। इनमें से 5 लोग जंगल में शावेज़ को ढूंढने लग जाते हैं, जबकि 2 गाड़ी के पास रुकते हैं और बाकी की 2 गाड़ियों में शावेज़ को ढूंढने लगते हैं। तभी शावेज़ के गार्ड पीछे से निकलकर इन्हें मार देते हैं। मुसीबत की बात ये थी कि वहाँ मौजूद गाड़ियों के टायर पंचर थे। तभी बाकी के 5 वापस आ जाते हैं और शावेज़ के गार्ड और इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। शावेज़ इनमें से 4 को मार देता है और एक को पकड़ लेता है। वो इसे पकड़कर इस पर लातों और घूंसों की बरसात कर देता है। जल्दी से बता कमीने, तुझे किसने भेजा है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ बाकी के लोग भी आ जाते हैं और शावेज़ के दोनों आदमियों को मार देते हैं, मगर तब तक अरसलान भी वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों मिलकर इन सब लोगों को मार देते हैं। कौन थे आखिर ये लोग और इनकी हिम्मत कैसे हुई मलकों पर हमला करने की? अरसलान बोलता हुआ इस आदमी को देखता है जो इस वक्त शावेज़ के कब्ज़े में था।
میں بتاتا ہوں، وہ سمیان خان ہے۔ اب یہ کون ہے؟ ارسلان اس کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ شاویز کو یاد آتا ہے کہ وہ اس دن ہوٹل میں جس سے ملا تھا شاید وہی ہو، مگر یوں کسی پر بے بنیاد الزام لگانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ارسلان اسے مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ لیکن سمیان خان کے قبیلے کے ساتھ ان کی پہلے سے ہی تھی، لیکن اس وقت شاویز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور ربیہ کی شادی آرام سے ہو جائے، تو وہ اس کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ شاویز، مجھے تم سے ربیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ارسلان یہ بولتا شاویز کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ربیہ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یار اگر دل کی بتاؤں تو میں اس کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ شاویز یہ بولتا ہوا رونے کی حالت کو ہوا۔ دوسری طرف اب سب لوگ بیٹھ کر ارسلان کا انتظار کر رہے تھے، تبھی انہیں ارسلان اندر آتا ہوا دکھا۔ ارسلان، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ عادل صاحب اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ کیا تم ربیہ کو پسند کرتے ہو؟ سچ سچ بتانا۔ نہیں، آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ ارسلان بے شک ربیہ کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے شاویز کے دل میں ربیہ کے لیے عشق دیکھا تھا۔ اس کی ماں تو جیسے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ہی بھول گئی۔ بے شک ارسلان ان کا سگا بیٹا تھا، مگر وہ شاویز کو بھی اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ جلدی سے ربیہ کے والد عارف صاحب کے پاس جاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ ارسلان شاویز کے لیے ربیہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو وہ ربیہ اور ارسلان کا نکاح اگلے ہفتے ہی رکھ دیں۔ تو عافیہ بیگم بھی راضی ہو جاتی ہیں۔ ارسلان صاحب اور رابعہ بیگم ارسلان صاحب کے کسی دوست کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، تبھی سمیان کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ایک ٹرک کے ذریعے ان کی گاڑی کو اڑا دیتے ہیں، جس وجہ سے ان کی گاڑی جنگل میں گر جاتی ہے، جس وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ شاویز کے ایک آدمی کو پکڑ کر اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے والوں کو بتا دے کہ آئندہ وہ لغاری قبیلے سے پنگا نہ لے، ورنہ ہر روز ایک لاش کا تحفہ فری میں ان کو ملا کرے گا، اور اب سے ہر ماہ 10 کروڑ ہمیں دینے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں شاویز اور اس کے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ شاویز اپنی ماں باپ کی لاش دیکھ کر زور زور سے رونے لگتا ہے، اور اسے روتا دیکھ کر ارسلان اس آدمی سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ سب لغاری قبیلے والوں نے کیا ہے۔ تو ارسلان اپنے آدمی اکٹھے کرنے لگتا ہے، لیکن شاویز اسے روک لیتا ہے۔ شاویز بڑی مشکل سے اپنے والدین کے دکھ سے نکل پایا تھا، جبکہ ارسلان اب مزید لوگ اکٹھے کر رہا تھا، مگر شاویز چاہتا تھا کہ وہ پہلے ان پر حملہ کرے تاکہ وہ ان سب کو اپنی جال میں پھنسا کر ان کی جان اپنے ہاتھوں سے لے سکے۔ وہ مسلسل پولیٹکس میں اپنے پکڑ مضبوط کر رہا تھا تاکہ اس سے کسی قسم کے معاملے میں نہ پھنسانا پڑے، اس لیے وہ اپنے بزنس کو مزید پھیلا رہا تھا۔ دوسرا، اس کی اور ربیہ کی شادی بھی قریب آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ربیہ کی اس کی شادی بڑے آرام سے ہو جائے، تو وہ خاموش رہنے میں بھلائی سمجھتا ہے۔ شاویز اپنے کاروبار کو مزید پھیلا رہا تھا تاکہ وہ سمیان سے آسانی سے جیت سکے۔ ربیہ آرے میں بیٹھی تھی کہ اس کے پاس آئزل کی ماں جولیا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آئزل کی شادی ارحام کے ساتھ اور ڈینیل کی شادی ربیہ سے کر دے، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ ربیہ بہت ہی ذہین ہے اور ساتھ ساتھ وہ محنتی بھی ہے۔ وہ جس پروجیکٹ کو لیتی ہے اسے پورا کر کے رہتی ہے۔ وہ بہت سے پروجیکٹ آسانی کے ساتھ مینیج کر لیتی ہے۔ یہی بات ہر کسی کو اچھی لگتی تھی۔ ربیہ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی آئزل کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کو پورا کرو۔ میں تمہیں مزید رقم دوں گی تاکہ تم اپنے پروجیکٹ کو جلدی پورا کر لو۔ نہیں آنٹی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہیں۔ میری کمپنی اب گیمز انڈسٹری میں بھی قدم رکھے گی۔ اب میری کمپنی کی یہ گیم بہت اچھی اور بیٹر گرافکس والی ہوگی، تو مجھے فی الحال کسی قسم کی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئے ربیہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ربیہ اب آرے کو مزید بلندیوں تک لے کر جانا چاہتی تھی۔ ربیہ کو یاد آتا ہے کہ اسے ارحام سے بھی ملنے جانا تھا۔ وہ جلدی سے ہوٹل پر پہنچتی ہے۔ ارحام اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ربیہ آپی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو ارحام، کیا بات کرنی ہے؟ آپی، وہ مجھے آئزل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ربیہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی ہی سمجھ گئی وہ آئزل کے بارے میں کیا بات کرنے والا ہے۔ آپی، میں آئزل کو پسند کرتا ہوں، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں آپی، مجھے پتہ ہے، جانتے بھی ہو وہ بہت ہی سنجیدہ اور امیر خاندان کی لڑکی ہے، اور دوسری طرف تم جسے کچھ آتا ہی نہیں ہے، کیا جوڑی بنے گی؟ ہاں تو آپ اور شاویز بھائی بھی تو کہاں آپ جیسے لگتے ہیں، کہاں وہ ماڈرن پرسنالٹی، اور کہاں آپ ہر وقت حجاب میں لپٹی ہوئی اللہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہو۔ کیسے کسی سے آپ کا کیا مراد؟ جو سچ ہے وہی تو بتا رہا ہوں، خدا کا خوف کرو۔ ارحام، کہاں وہ اور کہاں تم؟ جیسے کچھ کرنے کو کہو تو تمہارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر تم بھی
तुम अभी भी अपनी कंपनी पर ध्यान दे लो तो तुम बहुत आगे तक जाओगे, मगर तुम्हें अपने आवारा दोस्तों से फुर्सत कहाँ है। तो मैं क्या समझूं कि आप मेरे लिए बात करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मानेंगी, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है राम। अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। ये नहीं, शावेज़ अभी अपनी माँ बाप की कब्रों से होकर जा रहा था, तभी से अरसलान की कॉल आती है कि वो जल्दी से वहाँ से निकले। समयान को इसकी जगह के बारे में पता चल गया है। शावेज़ जल्दी से वहाँ से निकल कर हवेली पहुँचता है। इस हमले के बाद अब सब लोग एक ही हवेली में रहते थे। हवेली में शादी की तैयारियां जारी थी। वो जल्दी से अरसलान को कॉल करता है कि वो आते वक्त खिंजा को भी अपने साथ वापस घर ले आए, और वो आफिया बेगम के पास जाता है ताकि रबिया के बारे में पूछ सके। नहीं बेटा, वो तो किसी मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गई है आंटी, वो बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है। नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है कि वो बहुत ज़िद्दी है। हाँ आंटी, मगर यूं बगैर बताए जाना अच्छी बात तो नहीं है बेटा। वो अपनी कंपनी को बहुत ऊपर लाना चाहती है, इसे ना तो खाने का होश है और ना पीने का। अब तुम ही बताओ मैं इस लड़की का क्या करूं। और अरहाम वो किधर है बेटा? वो भी अरीबा रबिया के साथ गया है। रबिया कह रही थी कि वो अब अरहाम को भी बिजनेस में लाना चाहती है बेटा। वो बहुत मेहनती है। हाँ आंटी, वो तो मुझे भी पता है, मगर अब हमारे दुश्मन भी तो बहुत हैं बेटा। दुश्मन तो हमारे हैं, इसके साथ तो हर कोई दोस्ती करना चाहता है। जी वो तो है, इतनी मशहूर है, ये तो अब होना ही है। अच्छा आंटी, आप खाने ऊपर भिजवा देना। अरसलान अपना सारा काम मुकम्मल करके अब आप ही गाड़ी की तरफ गया, अपनी गाड़ी की तरफ गया, फिर वहाँ से निकल पड़ा। अरसलान को याद आया कि इसे खिंजा को भी लेने जाना था, तो इसकी यूनिवर्सिटी की तरफ गाड़ी घुमाता सीधा इसकी यूनिवर्सिटी पहुंचा। वो अभी खिंजा का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी से यूनिवर्सिटी के बाहर रबिया दिखी, जो वहाँ किसी इनविटेशन पर आई हुई थी। रबिया अहमद साहब के साथ, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे, इनके साथ अंदर जाती है। वहाँ मौजूद हर किसी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। वो आराम से आगे होकर मौजूद कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वहाँ मौजूद लोग हैरान थे और लड़कियां हसद से देख रही थी, क्योंकि वो 21 साल की लड़की 500 करोड़ की मालकिन थी। वहाँ खड़े सभी लड़की इसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, लेकिन वो सब सिर्फ इसकी आंखों को ही देख सकते थे। तभी प्रिंसिपल साहब अनाउंस करते हैं कि रबिया स्टेज पर आए और बाकी सबको कुछ नसीहत करे। रबिया उठती है और स्टेज पर आकर इनसे बातें करने लगती है। सारे लड़के इसकी आवाज़ सुनकर मदहोश हो जाते हैं, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके करीब भी जाए। इसके साथ इसके गार्ड्स भी मौजूद थे। वो उठती है और वहाँ से जाने लगती है। वो बाहर आती है और खिंसा को साथ लेकर निकल पड़ती है। रबिया, तुमसे एक बात पूछो, तुमने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी? यार बस, तुम्हें तो पता है ही, अब बाबा के काम करने की उम्र नहीं रही, और अरहाम अब काम करना ही नहीं चाहता। दूसरी बात कि मैंने यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, और वैसे भी अभी पेपरों में बहुत टाइम है। आज शावेज़ और रबिया की शादी थी। वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शावेज़ तो बस मौलवी साहब का इंतज़ार कर रहा था। अरसलान भी बाकी सबके साथ खड़ा मेहमानों को वेलकम कर रहा था। अब मौलवी साहब भी आ चुके थे। कुछ ही देर बाद रबिया और शावेज़ का निकाह हो गया। सब अब अपने अपने घर चले गए थे, और खिंजा और आयज़ा रबिया को इसके कमरे में बैठा कर आ चुकी थी। शावेज़ जैसे ही कमरे में आता है तो सामने ही रबिया को सोता हुआ पाता है। हद है यार रबिया, उठो, मुंह दिखाई नहीं लेनी। कितनी है? पूरे 4 लाख। मैं सुबह तुम्हें 1 करोड़ दूंगी, अब सो जाओ। रबिया, शोर के कुछ हुक्म भी होते हैं? शावेज़ बड़े गुस्से में से देखता हुआ बोला, हाँ तो इसके बदले में 5 करोड़ और ले लेना। रबिया सोने की कैफियत में बोलती है, और घूंघट इसका क्या? रबिया जल्दी से उठती है और घूंघट ओढ़ लेती है। शावेज़ जैसे ही घूंघट उठाता है वो दोबारा सो जाती है। एक तो ये लड़की भी। वो इसके सर पर अपना लम्स रखता है तो रबिया इसके गले में हाथ डाले और अपना चेहरा इसके सीने पर रकस हो जाती है। शावेज़ ये देखकर बहुत खुश होता है। सुबह शावेज़ उठता है तो रबिया को अपने पास ना पाकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि पहले तो रात को सो गई और अब सुबह होते ही निकल गई। वो उठने लगता है, तभी बाथरूम से निकल कर आती है। आप उठ गए, चले नमाज पढ़े। रबिया इस पर हुक्म चलाते हुए कहती है, हाँ पढ़ लूँगा। कब पढ़ेंगे साहब? बस अभी उठें और पढ़ें, वरना। रबिया गुस्से में कहती है, वरना क्या? वरना रात को अकेले सो जाना। रबिया ने इसे छेड़ते हुए कहती है, जिससे पहले तो मैं तुम्हारे साथ सोता था। शावेज़ इसे जवाब देता हुआ कहता है, शुक्र करें कि मैंने आपसे शादी कर ली। हाँ कर दी, मतलब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे इश्क करते हैं। शावेज़ तो जैसे अपनी जगह जम ही गया। अच्छा, मतलब तुम्हें पता था? हाँ, कैसे नहीं पता होगा,
آپ کو دیکھتے ہی مجھے آپ کی خوشبو جو آنے لگتی ہے، آپ کے عشق کی خوشبو۔ چلیں اب اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ شاویز اٹھا اور نماز پڑھ کر سو گیا۔ شاویز اٹھے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ بولو کیا بات کرنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ آج کہاں جائیں گے؟ شاویز اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں، تم چاہو تو اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکتی ہو، مگر سنبھل کر، سمیان خان سے دور رہنا۔ شاویز آپ کو کچھ کہنا تھا؟ ہاں کہو۔ ہاں، وہ آپ اپنی کمپنی کا پروجیکٹ مجھے دے دیں، لیکن ربیہ تمہاری کمپنی تو کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے۔ ہاں، وہ میری کمپنی نے کچھ دن پہلے ہی گیمز کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اچھا، تو یہ کہنا چاہتی تھی؟ مجھے لگا محبت کا اظہار کرنے والی ہو۔ یہ کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ رکے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا کھانے کی ٹیبل تک جا پہنچا۔ اب وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا، تبھی وہاں ارسلان آ گیا۔ ارے شاویز، کیا ہو گیا ہے؟ رکے شاوی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہاں موجود سبھی لوگ ہنسی خوشی باتیں کرتے سوائے ارسلان کے، جس کی نظریں ربیہ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ارسلان ابھی کسی کام سے باہر جا رہا تھا کہ عادل صاحب نے سے روک لیتے ہیں۔ جی بابا بتائیں۔ ہاں، وہ آتے ہوئے رستے سے میرے دوست فاروق صاحب کی بیٹی آ رہی ہے۔ جی، میں واپس آتا ہوا لیتا آؤں گا۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ہورالین۔ جی بابا، میں اسے لیتا آؤں گا۔ وہ اپنے آفس سے سیدھا ایئرپورٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی 10 بجے کی فلائٹ تھی۔ ارسلان جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچا تو وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اسے دور سے حور آتی دکھائی دی۔ ہیلو، آپ مسٹر ارسلان ملک ہیں؟ جی، مجھے بابا نے بھیجا۔ یقیناً آپ ہورالین ہیں؟ جی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں عادل صاحب اور عارفہ بیگم، ربیہ، شاویز اور باقی سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیلو بیٹا، کیا حال ہے؟ جی، آپ کو پہچانا نہیں بیٹا، میں ارسلان کی والدہ ہوں۔ اور آپ ہیں عادل صاحب کی وائف ہیں؟ جی بیٹا۔ اور یہ ہیں عافیہ بیگم، عارف صاحب، اور یہ ان کا بیٹا ارحام، اور یہ ربیہ۔ اور اچھا، آپ ہیں ربیہ آر اے کی سی ای او؟ جی، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شکریہ ربیہ، اس نے آگے سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور بیٹا، یہ ہے شاویز، ربیہ کے خاوند، اور یہ اس کی بہن خنزہ۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ ربیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلیں بیٹا، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ عارفہ بیگم اس سے کہتی ہے، جو وہ بھی میں دیکھ لوں گی۔ چلو بیٹا، کھانا کھا لیتے ہیں۔ جی آنٹی، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ سب لوگ اب کھانے کی ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ بیٹا، آپ کس کمپنی کی سی ای او؟ جی آنٹی، وہ ایچ اے کی سی ای او ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، یقیناً آپ اپنے والد کی طرح بنیں گی۔ نہیں آنٹی، میں تو ربیہ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ ویسے بیٹا، آپ ربیہ کو کیسے جانتی ہو؟ عافیہ بیگم بولی۔ جی آنٹی، ربیہ کو کون نہیں جانتا، یہ تو مارکیٹنگ کی کوئین ہے، ہر کوئی صرف ان کے بارے میں ہی بات کرتا ہے۔ اب وہ سب لوگ کھانا کھانے لگے، تبھی عادل صاحب نے خاموشی توڑی۔ ہاں تو بیٹا، گھر میں سب کیسے ہیں؟ اور فاروق صاحب اور آمنہ بیگم کیسی ہیں؟ انکل سب ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے مس ربیہ، شاویز آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی۔ ربیہ حور کے سوال پر خیالوں سے باہر آئی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ سچ ہی سنا تھا کہ آپ بہت محنتی ہیں، آپ کی اس لگن کی وجہ سے آپ بہت مشہور ہیں۔ جی بہت شکریہ، ربیہ نے آگے سے جواب دیا۔ تبھی ربیہ کی اسسٹنٹ آ گئی۔ ربیہ میڈم، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی کریں، وہ ہماری نیو گیمز بہت ہٹ گئی ہے تو ربیہ میڈم، آپ کو کل میڈیا سے گفتگو کرنی ہے اور ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ شکریہ، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ جی، جیسا بہتر سمجھے۔ ربیہ سب سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حور اب اٹھی اور عارفہ بیگم کے ساتھ مل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شاویز بیٹا، مجھے تم سے اور ارسلان سے ایک بات کرنی ہے۔ عارف صاحب بولے۔ جی کریں انکل۔ بیٹا، تم دونوں میں سے کسی ایک کو قبیلے کی سرداری سنبھالنی ہوگی۔ اب تم دونوں میں سے کوئی ایک تو اس قبیلے کا نیا سردار بنے گا۔ ارسلان، میں چاہتا ہوں کہ تم سرداری سنبھالو۔ جی انکل، جیسا آپ کہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کل ہم تمہیں قبیلے کا نیا سردار بنائیں گے۔ عارف صاحب یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور ان کے پیچھے عادل صاحب بھی چلے گئے۔ ارسلان، یاد رکھنا سمیان کی نظر ربیہ پر ہے، اب تمہیں تیار رہنا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ ارسلان اٹھ کر شاویز کے گلے لگ گیا کیونکہ وہ اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ ارسلان کو قبیلے کا نیا سردار منتخب کیا گیا تھا۔ ارسلان سیدھا اپنے آدمیوں کے پاس جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا کہ سمیان خان کی نظر ہمارے قبیلے کی عورتوں پر ہے۔ اب ہم انہیں بتائیں گے کہ ڈر کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک آدمی کو پیسے دے کر ہتھیار خریدنے کو کہتا ہے اور خود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی فیکٹری کی طرف نکل جاتا ہے۔ فیکٹری میں مینیجر نے اسے بتایا کہ اب فیکٹری سے اچھی کمائی ہو رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ارسلان کو بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ سمیان خان اس پر دوبارہ حملہ کرے کیونکہ اب وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ ارسلان نے
اس کے ساتھ ہی سیاست میں بھی قدم رکھ دیا تھا۔ ہیلو شاویز یار، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں بولو، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ یار مجھے 5 کروڑ کی ضرورت ہے۔ اسلان تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گے؟ شاویز یار میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 2 دن میں تمہیں دے دوں گا۔ شاویز جانتا تھا کہ اتنے پیسے اس کے پاس تو ہیں، لیکن یہ اسے بہت نقصان دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ربیہ سے بات کرے تو پھر ضرور کچھ ہو سکتا ہے۔ شاویز سیدھا گھر آتا ہے تو ربیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شاویز جا کے اسے پیچھے سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا دیتا ہے۔ شادی کر رہے ہیں آپ؟ شاوی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس پیار دے رہا ہوں۔ اچھا بولیں اب کیا چاہیے؟ مجھے تو تم سے محبت چاہیے جی، بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شاویز اسے اپنے قریب کرتا ہے، اس پر جھک گیا اور پوری رات اس پر اپنی پیار کی بارش کرتا رہا۔ صبح ربیہ کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ شاویز اور وہ بغیر کپڑوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور وہ اٹھتی ہے اور شاور لے کر نماز پڑھنے چلی گئی۔ شاویز اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی شدتوں کا ربیہ پر اچھا خاصا اثر پڑا ہے۔ ربیہ سنو جی، بتائیں۔ ورسان کو 5 کروڑ کی ضرورت تھی تو میں کیا کروں؟ ربیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم اسے دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا۔ اچھا میں اسے دے دوں گی۔ شاوی ایک بات بتاؤ جی۔ شاوی مجھے حور ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ ربیہ نے اسے اپنے شک کے بارے میں بتایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم نے دیکھا وہ کیسے ہر بات میں تمہیں بیچ میں لے آتی ہے؟ شاویز اس کی بات پر متفق ہوا۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں جلدی ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کی بات سے بھی راضی تھا، لیکن وہ کر بھی تو کچھ نہیں سکتے تھے۔ ربیہ اٹھتی ہے اور باہر آ جاتی ہے جہاں حور پہلے سے موجود تھی اور عارفہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ ہیلو ربیہ، کیا حال ہے تمہارا؟ حور نے ربیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ربیہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ شاویز اپنے کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ اس نے حور کو فون پر کسی سے بات کرتے سنا۔ اب شاویز کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ حور جاسوسی کر رہی ہے۔ وہ اپنے آدمی کو حور کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ شاویز کے آدمی بڑی چالاکی کے ساتھ حور کا پیچھا کر رہے تھے، مگر حور نے انہیں دیکھ لیا اور ان دونوں کو مروا دیا۔ اس کے بعد حور سمیان سے ملی اور اسے بتایا کہ ربیہ کی شاویز کے ساتھ شادی ہو چکی۔ یہ سن کر سمیان کو بہت غصہ آیا۔ اب سمیان نے قسم کھا لی کہ وہ شاویز کو مار کر ربیہ سے نکاح کر لے گا۔ وہ حور سے کہتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور اپنا کام جاری رکھو، اور ہاں میں سرحلا کو وہاں سے نکل جاتی ہوں۔ اصل میں سمیان اس کی کمپنی کو لون دیا تھا، جس وجہ سے وہ جو چاہتا ہے حور سے کروا لیتا ہے۔ حور جب گھر میں پہنچی تو شاویز نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی، تو وہ بات کو گھما دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ربیہ کی کال آتی ہے۔ ہاں بولو میری جان، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ کہاں؟ کمرے میں۔ لیکن میں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ تم گھر کب آئی؟ شاوی خدا کا نام مانو، میں دبئی میں ہوں اور کچھ دن بعد لوٹوں گی۔ ٹھیک ہے ربیہ، تم بہت یاد آؤ گی۔ سوچ رہا ہوں دوسری شادی کر لوں۔ شاوی میں آپ کو جان سے مار دینا ہے۔ شاویز کمرے میں آتا ہے، اسے ربیہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ارسلان اپنے علاقے اور اس کے ساتھ دیگر قبیلوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے کا MNA بن گیا۔ اس کے کنٹرول میں ٹوٹل 4 علاقے تھے، مگر اب وہ طاقت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو گیا تھا، جس وجہ سے سمیان کا سارا دھیان ارسلان پر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا تھا۔ ارسلان اس دن سمیان کو نقصان پہنچاتا رہتا۔ سمیان اب ارسلان کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ ارسلان کسی کام سے شہر آیا ہوا تھا جب اس کی نظر عنایہ پر پڑی اور وہ حجاب میں لپٹی روڈ کراس کر رہی تھی۔ ارسلان اس وقت حیدر کے ساتھ تھا، وہ کئی دنوں سے اس کے ساتھ ہی تھا۔ تبھی اس کی نظر سمیان خان پر پڑتی ہے۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ حیدر میری بات سنو، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ ٹھیک ہے یار، میں کچھ کرتا ہوں۔ ارسلان سیدھا اپنے فارم ہاؤس پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ سمیان اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی اس کو کسی کی کال آئی۔ وہ کال سنتا ہوا باہر آیا جہاں سمیع اللہ خان اور نسرین بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ نسرین بیگم کا تعلق پنجاب سے تھا، جب کہ سمیع اللہ خان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ اس کی بہن عنایہ بھی وہیں موجود تھی۔ کیا عنایہ سمیع خان کی بہن تھی؟ حیدر خان عنایہ کے پیچھے کچھ لوگوں لگا دیتا ہے۔ اس کے لوگ جلد ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ عنایہ سمیع خان کی بہن ہے۔ حیدر خان یہ بات ارسلان کو بتاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا عشق اس کی جانی دشمن کے گھر پر رہا تھا۔ ارسلان میری بات سنو، اب ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو حیدر، مگر عنایہ میرا عشق ہے اور وہ مجھے ہر حالت میں چاہیے۔ ارسلان تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، مگر وہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کی بہن ہے، تم بس اس پر نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، حیدر یہ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ارسلان ابھی بھی عنایہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
शावेज़ एक मीटिंग्स की वजह से अमेरिका आया हुआ था जब इसकी मुलाकात सदीक साहब से होती है। हेलो मलिक शावेज़, कैसे हैं आप? सदीक साहब शावेज़ से मिलते हुए कहते हैं, शावेज़ की कंपनी के लिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी थी। शावेज़ जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो इसे सामने ही रबिया नज़र आई, जो कि इस मीटिंग में एक अहम रुकन थी। शावेज़ की नज़र रबिया पर ही थी, मगर रबिया अपने काम में लगी हुई थी। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। तो मिस्टर दानियाल, आप अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वहाँ मौजूद एक इन्वेस्टर ने कहा, जी बिल्कुल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारी कंपनी के पास हाई गेम्स हैं, जैसा कि हाई ग्राफिक्स गेम्स हैं, जैसा कि डेवर हाउस ये इससे पहले हमारी कंपनी की पहली और पॉपुलर गेम एंजल हाउस और रिलीज़ हुई है। तो हम इस बार भी आपको नाराज़ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया वो अमीर होगी, क्योंकि हमारी कंपनी का एक एक शेयर मार्केट में $10,000 है। मगर दानियाल साहब, हमें कम से कम 1 मिलियन के करीब वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मगर आप खुद ही सोचें कि हर गुजरते दिन के साथ इनमें से $10 से $50 का इजाफा हो रहा है। लेकिन मिस्टर दानियाल, हम इस बात पर कैसे यकीन करें, क्योंकि आपकी कंपनी एक दफ़ा डूबी भी थी, जिसकी वजह से आपके कई इन्वेस्टर रोड पर आ गए थे। वहाँ मौजूद एक मेंबर की आवाज़ सबके कानों में गूंजी। ये दरख़्ज़ाई था, इसे गेम्स के बारे में बहुत नॉलेज है। जी आपने सही कहा, मगर अब मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरे इन्वेस्टर डूबेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मुझे तो मालूम हुआ है कि आपने बैंक से काफ़ी लोन ले रखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, आपकी कंपनी की ग्राफिक काफ़ी कमज़ोर है बामुकाबल आज के दौर के। मिस्टर दानियाल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हम सब का सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सच है मिस्टर दानियाल कि आपकी कंपनी ने $100 मिलियन का लोन ले रखा है? अगर ये है तो इसका मतलब आप सिर्फ हमारा वक्त ही नहीं, बल्कि आप हम सब को बेवकूफ़ समझते हैं, और आप चाहते हैं कि हम आपकी बात पर अमल करके अपना सारा पैसा डुबो दें। रबिया ने दरख़्ज़ाई की साइड लेते हुए कहा, जी मिस रबिया, जैसे कि मुझे पता है कि आप पहले कंस्ट्रक्शन का काम करती थी, तो अब गेम्स की दुनिया में आप नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात शोभा नहीं देती कि आप बगैर कुछ जाने मुझे ब्लेम करें। बेशक मिसेस शावेज़ इस काम में न्यू है, मगर क्या यहाँ बैठे लोग नहीं जानते कि वो कितनी मेहनती हैं? मेरे ख्याल से आपको ये बात शोभा नहीं देती, या फिर आप इनसे जलन महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे ज़्यादा जानती हैं, और दूसरा कि ये ठीक कह रही हैं। अगर कल आपकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है तो हम सबका पैसा डूब जाएगा। तीसरा, वो यहाँ एक प्रोजेक्ट की तलाश में आई हैं ताकि वो अपनी कंपनी को गेम्स की दुनिया में ला सके। और मिस्टर दानियाल, आप अब हमारा वक्त बर्बाद ना करें और यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि बैंक आप तक पहुँच जाए। हेलो मिसिस शावेज़, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम आगे एक साथ काम कर सकेंगे। जी मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने मुझे सपोर्ट किया। रबिया इसका शुक्रिया अदा करती हुई बोली, जी मगर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शावेज़ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई रबिया से यूँ खुलकर बात करे। हेलो मिस रबिया, क्या ये बात सच है कि आपकी कंपनी अब गेम्स की दुनिया में भी कूद रही है? एक रिपोर्टर ने रबिया से सवाल किया। जी बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि हमें कंस्ट्रक्शन को छोड़कर गेम्स की दुनिया में कदम रखना चाहिए, और वैसे भी आखिर कब तक हम ओल्ड एज में जीते। और दूसरी बात, हमारी कंपनी जल्दी अपनी न्यू गेम्स लॉन्च करेगी। रबिया इनकी जवाब देती वहाँ से निकल गई। शावेज़ को इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना था, जिनमें पहली मुश्किल समियान खान था। समियान का कबीला अब बहुत अमीर होता जा रहा था। इसकी पहली वजह ये थी कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि समियान खान की कंपनी बहुत साल टॉप पर रही थी, और इसलिए अब वहाँ के हालात अच्छे थे। अब के शावेज़ बहुत से स्कूल्स बना रहा था। समियान खान का और भी उल्टे कामों में हाथ था, जिनमें वेपन स्मगलिंग शामिल थी। शावेज़ वहाँ से निकलता सीधा गाड़ी की तरफ आया। शावेज़ अभी अपने इलाके के करीब पहुँचा ही था कि इस पर गोलियाँ चलने लगी। एक एक करके शावेज़ के लोग मरने लगे। कुछ ही देर में वहाँ हर तरफ पुलिस मौजूद थी, और वो डेड बॉडीज़ को कवर कर रहे थे। हेलो रबिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्या हुआ है यहाँ? रबिया को शावेज़ की फ़िक्र होने लगी। लगता है कि यहाँ किसी ने तैयारी के साथ जाल बिछा रखा था। इंस्पेक्टर आहद ने रबिया को बताया, क्या मतलब जाल बिछा रखता? मैम, हमें लगता है कि शावेज़ साहब की किसी के साथ कोई गहरी दुश्मनी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफ़ी देर तक रहे। इंस्पेक्टर आहद ने कहा। और रबिया को शावेज़ की फ़िक्र हो रही थी। देखिए, इन गोलियों की बारिश की गई है, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। रबिया ये सुनते ही रोने लगती है। हेलो अरसलान भाई। हाँ बोलो रबिया, क्या हुआ है?
اسلام بھائی وہ شاویز کیا ہوا ہے؟ شاویز کو ان پر کسی نے حملہ کیا ہے، اب وہ لاپتہ ہیں۔ ربیہ تم وہیں رکو اور مجھے لائیو لوکیشن سینڈ کرو۔ ارسلان یار کیا ہوا ہے؟ حیدر شاویز پر کسی نے حملہ کیا ہے، اب وہ لاپتہ ہے۔ ارسلان اور حیدر سیدھا پہلی فلائٹ پکڑ کر لاہور پہنچتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ربیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب حیدر ربیہ کو لے کر گھر چلا گیا، جبکہ ارسلان انسپکٹر ہاتھ کے ساتھ مل کر چھان بین کرنے لگا۔ قسم کھاتا ہوں سمیان، اگر اس کے پیچھے تم ہوئے تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ شاویز میرے بھائی کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں، کہاں ڈھونڈوں؟ حیدر نے بھی چھان بین شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف اگر ہم حویلی کی بات کریں تو وہاں ربیہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ عارفہ بیگم اور عافیہ بیگم اسے چپ کروانے میں لگی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی بہت پریشان تھی۔ عادل صاحب اور عارف صاحب اس وقت پولیس اسٹیشن میں بیٹھے تھے، وہاں بڑے بڑے عہدیدار بھی موجود تھے۔ عارف صاحب آپ بالکل ہی فکر مت کریں، ہم جلدی شاویز صاحب کو ڈھونڈ لیں گے۔ جی ایس ایچ او صاحب ہمیں یہ بات معلوم ہے، مگر کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو عادل صاحب آپ لوگوں کو ایک ساتھ ہی حویلی میں رہنا چاہیے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو اگر کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا پڑے تو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ گارڈ رکھیں۔ اگر ہم دوسری طرف آئیں تو ارسلان اور حیدر مل کر اب مزید ثبوت اکٹھا کرنے لگے۔ ارسلان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اب ارسلان نے اپنی سیاسی طاقت کا بھی سہارا لیا، جس کی وجہ سے اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ سمیان خان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، مگر اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اب وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ دوسری طرف اگر ہم حویلی کی طرف جائیں تو ربیہ اب وہ خود ہی شاویز کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بخش جی میڈم، گارڈز کو ریڈی کرو اور اب میں خود شاویز کو ڈھونڈوں گی۔ ربیہ اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں سے نکل چکی تھی، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاویز کو کہاں ڈھونڈے، اس لیے وہ درخزائی کو کال کرتی ہے۔ ہاں ربیہ جی کیسی ہیں؟ کیسے یاد کیا مجھے؟ درخزائی شاویز پر کسی نے حملہ کیا ہے اور شاویز لاپتہ ہے۔ ربیہ تم فکر مت کرو، میں جلدی تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ درخزائی ربیہ کے پاس پہنچتا ہے تو ربیہ سے سب کچھ بتاتی ہے۔ ربیہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ حملہ کیا کس نے، اس کے بعد ہم مزید کچھ سوچ سکتے ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو درخزائی، ہمیں سب سے پہلے حملہ وار کا پتہ کرنا ہوگا۔ ربیہ یہ جو بھی ہے وہ یقیناً تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر درخزائی میری کسی سے کیا دشمنی؟ ربیہ سب جانتے ہیں کہ جب سے شاویز کی شادی تم سے ہوئی ہے اس کی کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے شاویز کی کمپنی نے کچھ ہی دنوں میں گیمز کی دنیا میں اچھا نام بنا لیا، اور دوسرا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے دانیز رائٹر اور آئٹمز کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم بہت پاور میں آ چکے ہیں۔ اور ایک بات، تمہاری وہ کزن خنزا، سب ہی جانتے ہیں کہ شاویز کی وہ اکلوتی بہن ہے۔ میں تمہاری بات سمجھی نہیں درخزائی۔ ربیہ شاویز کی اکلوتی بہن ہے خنزا اور تمہارا اکلوتا بھائی ہے، اور ارحام تو سوچو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو درخزائی، بھلا کسی کو کیا ملتا خنزا کو اغوا کر کے اب وہ سیدھا ہم پر وار کر سکتا ہے۔ ربیہ سب سے پہلے تو حویلی کی سیکورٹی بڑھاؤ، اس کے بعد ارحام سے کہو کہ وہ جہاں ہے وہیں رہے۔ اب رہی بات خنزا کی تو اسے بھی اپنی جگہ پر رہنے کو کہو۔ ٹھیک ہے درخزائی، مگر وہ شاویز کو نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ ابھی ربیہ یہ بات ہی کری تھی کہ ارسلان کی کال ہے کہ پولیس کو ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ ربیہ جلدی ہی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ارسلان نے آنے کو کہا تھا۔ انسپکٹر احد بھی وہاں موجود تھا۔ ہیلو ربیہ، کیا حال ہے؟ ہمیں واردات والے علاقے سے کچھ دور یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے، اگر تم اس کو پہچان کر لو تو شاویز کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ جی یہ لاش تو شاویز کے خاص آدمی اللہ یار کی ہے۔ دیکھیں مس ربیہ، یہ بات تو آپ صاف ہے کہ شاویز صاحب ابھی زندہ ہے، تو اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے یا وہ بھاگ نکلے ہیں۔ ربیہ وہاں سے سیدھا حویلی پہنچی۔ اس نے حویلی پہنچ کر حویلی کی سیکورٹی مزید ٹائٹ کر دی۔ ارسلان اور حیدر نے وہاں سے آگے چھان بین شروع کر دی جہاں سے آخری بار شاویز کی آدمی کی لاش ملی تھی۔ ارسلان مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ سمیان خان نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ شاویز کو لاپتہ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا۔ ارسلان اور حیدر پچھلے 1 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہے تھے، مگر شاویز کا کچھ پتہ نہ کر سکے۔ اب آہستہ آہستہ سب کی زندگیاں واپس اپنے موڑ پر آ چکی تھی، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہونے لگا تھا، کیونکہ پولیس کا یہ ماننا تھا کہ شاویز مر چکا ہے، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یا وہ خود رابطہ کرتا یا کرنے کی کوشش کرتا، یا جس نے اسے اغوا کیا تھا وہ اس سے کوئی رابطہ کرتا۔ شاویز کی ڈیتھ ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ ارسلان سیاست کو خیر بات کہہ کر اپنے کاروبار میں مگن ہو چکا تھا۔ ربیہ اب ناول رائٹر بن چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے کاروبار کو بھی کافی پھیلا دیا تھا۔ خنزا اور حیدر خان کی شادی ہو چکی تھی، ارسلان اور عنایہ کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ارحام
रबिया के साथ मिलकर कारोबार में हाथ बढ़ा रहा था। आइज़ल और अरहाम अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे। समयान खान अब रबिया के ही साथ होता था, लेकिन रबिया चाहती थी कि वो मज़ीद एक साथ शाहवेज़ का इंतज़ार कर ले। रबिया को एक प्यारी सी बेटी भी हुई थी जिसका नाम इसने अदीबा रखा था। कुछ साल बाद अदीबा बड़ी हो चुकी थी। रबिया ने दरख़्ज़ाई से शादी कर ली, जबकि समयान खान पुलिस मुकाबले में मारा गया। अरसलान और हनाया की ज़िंदगी में एक शहज़ादे की एंट्री हुई जिसने इसकी ज़िंदगियों को खुशियों से भरकर रख दिया। खिंजाब एक मशहूर एक्टर बन चुकी थी। हैदर खान ने भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा लिया था। अरहाम ने आइज़ल को प्रपोज़ किया। फिर दोनों के दरमियान काफ़ी लाताल्कियाँ भी आई, मगर जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। आज अरहाम और आइज़ल का निकाह था। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। कुछ ही देर में मौलवी साहब और कुछ गवान अरहाम के पास आए और इसके बाद वो आइज़ल की तरफ गया। अरहाम और आइज़ल दोनों ही बहुत खुश थे। अरहाम ने आइज़ल को निकाह में एक रिंग दी जिसके ऊपर डायमंड लगे हुए थे। तो यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। राइटर ने कुछ इधर उधर से खींच खचा कर ये स्टोरी बनाई थी। मुझे पढ़ते हुए तो ऐसे ही लग रहा था। आप भी बताइएगा कि आपको कुछ स्टोरी की समझ लगी, क्योंकि जैसी स्टोरी मुझे मिली मैंने वैसी पढ़ दी। लेकिन आप बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी। इसकी कुछ तो मुझे समझ आ रही थी लेकिन कुछ की समझ नहीं आई। आप भी मुझे बताइएगा कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।